وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ۔ رب العالمین فرماتا ہے، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ رب العالمین فرماتا ہے وکان من الکافرین، اور وہ کفار میں سے ہو گیا، اور وہ اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ شیطان جو فرشتوں کا سردار تھا، جنت میں اس نے جگہ جگہ پر عبادات کی تھی، فرشتوں کو وہ تعلیم دیتا تھا، مگر جب رب نے یہ حکم دیا تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی۔ جب اللہ نے حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہ کیا، صرف انکار نہ کیا بلکہ اس نے بحث و مباحثہ بھی کیا۔ شیطان نے کہا خلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ بلا مٹی کو سجدہ کیوں کرے؟ مگر اس نے یہ نہ سوچا کہ مجھے میرے رب کا حکم ہے کہ جب رب نے کہہ دیا تو مجھے یہ کرنا لازم ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ وہ اتنا عبادت گزار، اتنا علم رکھنے والا، فرشتوں کو سکھانے والا، مگر جب اس نے نافرمانی کی، اس نے صرف ایک نافرمانی کی، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابلیس، اے شیطان تو لعنتی ہے اور میری بارگاہ سے چلا جا۔ یعنی اس نے صرف ایک بات نہ مانی اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے چلا جا، ایک سجدہ نہ کیا۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی نمازوں کو چھوڑا ہم نے، مگر قربان جائے رب کتنا بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ وہ جب شیطان جانے لگا نا تو جاتے کہنے لگا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، جو تیرے بندے ہیں میں ان کو تیری بارگاہ سے دور کرتا رہوں گا، ان کو تیرے قریب نہ آنے دوں گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اس کو رد کر دیا کہ تو یہاں سے دفع ہو جا، تو شیطان نے کہا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم۔ شیطان نے اللہ رب العالمین کی قسم کھائی اور کیا کہا؟ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی میں ان کو ورگلاتا رہوں گا، میں ان کو تیری ذات مبارکہ سے دور کرتا رہوں گا، تیری نافرمانیاں کرواتا رہوں گا، میں ان سے جھوٹ بلواؤں گا، حرام کام کرواؤں گا، ان سے بد کلامی کرواؤں گا، جو کہ آج کے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ آپس میں نفرتیں پھیلاؤں گا تاکہ تو ان سے ناراض ہو جائے۔ مگر قربان جائیں رب کی ذات پر، پہلے جب اس نے کہا نا، اللہ نے فرمایا کہ تو میری بارگاہ سے چلا جا، تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو تیری بارگاہ سے دور کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ہوں گے وہ میرے ہی رہیں گے، وہ تیری بات نہ سنیں گے۔ مگر پھر بھی بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بندے غلطی کر بیٹھیں گے، اس لیے شیطان نے جب یہ کہا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تو ان کو تیری بارگاہ سے دور کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کو موت نہ آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے پھر کیا فرمایا؟ کتنا اللہ رب العالمین پیار فرماتا ہے بندوں سے۔ فرمایا اے شیطان سن لے، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کہ جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، تو میں ان کو معاف فرماتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ اتنی غلطیاں ہوگی، بلکہ فرمایا کہ جب بھی وہ مجھ سے معافی مانگیں گے ان کو معاف فرما دوں گا۔ شیطان نے صرف ایک سجدہ نہ کیا، اور ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، کتنی رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ یہاں پر میں ایک بڑی پیاری بات بتانا چاہوں گا کہ ہمیں کبھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب شیطان نے رب کی نافرمانی کی تو تب تو کوئی شیطان موجود نہ تھا، شیطان کو کس نے ورگلایا؟ شیطان کو اس بات پر کس نے ابھارا اپنے رب کی نافرمانی کرے؟ شیطان کو اس کے نفس نے ابھارا، اس میں غرور آ گیا کہ میں تو آگ سے بنا، میں مٹی کو سجدہ کیوں کروں؟ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑی بابرکتوں والا مہینہ ہے، اس میں شیاطین، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں جو ہمارا نفس ہے وہ آزاد ہے،
بڑے لوگ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں اس خوش فہمی میں کہ شیطان تو قید ہو چکا ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں کہ پھر بھی گناہوں کو چھوڑتے نہیں. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ اپنے نفس کے ہاتھوں میں مبتلا ہیں. یاد رکھیں بندے کے دنیا میں دو دشمن ہیں. یہاں پر میں ایک بڑی پیاری سی بات کہ جس سے بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ شیطان اتنی عبادات کرتا تھا، اللہ رب العزت کو اتنا یاد کرتا تھا، اتنی تسبیحات کرتا تھا، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، جنت کے جگہ جگہ پر اس نے عبادات کی تھی، مگر اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی. کس کے پیچھے لگ کر؟ اپنے نفس کے پیچھے لگ کر. نفس کے ہاتھوں اس نے مجبور ہو کر اپنے رب کی نافرمانی کر دی، اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا. اور آج ہم یہ سوچیں کہ ہمارے دنیا میں تو دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس. تو وہ شیطان اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی اپنے نفس کے ہاتھوں وہ ورگلایا گیا. اس نے اپنے نفس کی بات مان لی، اس نے اپنے نفس پر بھروسہ کر لیا اور اپنے رب کو ناراض کر دیا. اور ہم یہ سوچیں ہمارے تو دو دشمن ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ایک شیطان بھی ہمیں ورگلاتا ہے، شیطان بھی گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور نفس بھی، یعنی دو دشمن. عبادت کرنے کے باوجود بھی ایک دشمن تھا تو اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، رب کی نافرمانی کر دی. اور ہمارے دو دشمن، اور پھر بھی ہم اپنے رب سے اتنا دور، پھر بھی ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، پھر بھی ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم لوگوں کے ساتھ پیار سے بات نہیں کرتے، لوگوں کو معاف نہیں کرتے. ہمارے جب بندے کے ایک شخص کو پتا ہے اتنی دور جانا ہے تو وہ اس کے اعتبار سے گاڑی میں پیٹرول ڈلواتا ہے. جس کو پتا ہے میں نے بالکل پاس ہی جانا ہے، اگر پیٹرول اس کے مطابق کم بھی ہوگا تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں، نفس بھی اور شیطان بھی، پھر بھی ہم اپنے رب کی طرف جھکتے نہیں ہیں. اب ان سے مقابلہ کیسے کیا جائے گا؟ مقابلہ ایسے ہی ہوگا کہ جب ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، جب ہم اپنے رب کے سامنے زیادہ سے زیادہ جھکیں گے. یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھکے گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ اس کو طاقت عطا فرمائے گا ایمان کی، اس کا ایمان مضبوط ہوگا تبھی ان کا مقابلہ کرے گا، ورنہ وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، رب کی نافرمانیوں پہ ڈٹ جائے گا. تو خدا را اس بات کو سوچیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، مجھے وقت نہیں ملا، میں نے بڑی کوشش کی. میری ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ دین کے لیے ٹائم نہیں ملتا، نماز کے لیے ٹائم ملتا نہیں ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اور اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے، اس بندے کی وہ ادا زیادہ پسند ہے کہ جب اس کو دنیاوی کام بھی تھا اس کو چھوڑ کے پھر اس نے دین کا کام کیا. دنیا کا بھی کام آ گیا، رب کا فرمان بھی آ گیا، نماز کا وقت بھی ہو گیا، اس نے کام کو ترک کیا، پہلے اپنے نماز کو ادا کیا. یعنی یہ جو بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں پہ بھی جائیں، کہیں پہ بھی کوئی نیکی کی بات پتہ چلے، آپ کا کوئی دوست نیکی کی دعوت دینے والا آپ کو مل گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. زندگی میں ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، آپ سے راضی ہونا چاہتا ہے. اور یہاں پر ایک بات بتائی کہ شیطان رب کی بارگاہ سے دور کیوں ہوا؟ کہ اس نے غرور کیا، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں میں، دوستوں میں، خاندانوں میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خاندان جدا ہو جاتے ہیں، نسلیں آپس میں جدا ہو جاتی ہیں، اسی غرور و تکبر کی وجہ سے. کیونکہ جب یہ شیطان میں آئی تو شیطان تو اللہ کے اتنا قریب تھا، تو اس عادت کی وجہ سے وہ اپنے رب سے دور ہو گیا. تو کیا میں اور آپ سوچیں ہم اپنے رب سے دور نہیں ہوں گے؟ کسی سے کوئی بری بات ہوگی، کسی کی کوئی بات ہمیں بری لگ گئی تو ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے. ہماری یہ عادت ہو چکی کہ ہم اس سے مکمل طور پر رشتہ توڑ لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، لوگوں کو معاف وہی کرتا ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہے. یہ حقیقی بات ہے. لوگوں کو معاف وہی کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہے. جس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے وہ لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا. یہ پکی بات ہے. اس کو اللہ یہ توفیق ہی نہیں دے گا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کرے. تو پھر دلائل پیش کرے گا، جیسے شیطان نے کہا
میں تو آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو بجائے اس کے یہ کہے گا چلو کوئی بات نہیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو بھائی کوئی بات نہیں یار، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کو بلایا اور وہ نہیں آیا، تو بجائے اس کے کال کر کے اس کو یہ پوچھنا کہ بھائی آپ آئے نہیں، خیریت تھی، میں نے اس کو اب کال بھی نہیں کرنی، بالکل نہیں اس کو بلانا۔ اس کو میں نے بلایا اور وہ آیا ہی نہیں، میں نے اس کو دعوت دی، اب جب وہ بلائے گا تو ہم نے بھی نہیں جانا۔ ذرا ان باتوں کو سوچیں، یہ جو نفس ہے نا، نفس، اس پر کبھی اعتبار نہ کریں۔ جیسے دین نے اس بات کی طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ دو غیر محرم مرد اور عورت، ان کے لیے تنہائی جائز نہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری نیت تو صاف ہے، وہ لوگ اپنے نفس پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ میری بات یاد رکھیں، آج نہیں تو کل وہ گناہ کر بیٹھیں گے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھیں گے، اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھیں گے، اور پھر رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بن جائے گی۔ سارا اپنے نفس پر کبھی بھروسہ نہ کریں۔ اپنے بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ شیطان نے اتنی عبادت کی مگر پھر بھی نفس کے ہاتھوں آ کر اس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، اور ہم شیطان اور نفس دو ہمارے دشمن، اور ہم تو عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو صحیح معنوں میں نمازوں کو ادا نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر ہمارے ایمان کا معیار کیا ہوگا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ قرآن کو تھام لیں، دین کو تھام لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو تھام لیں، پھر ہی بندے کو نجات حاصل ہو سکتی ہے، ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے۔ اکثر سنی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ شیطان ان سے ڈرتا تھا۔ وجہ سے ڈرتا تھا، کیا ان کے پاس تلوار تھی؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ تھا جس کی وجہ سے وہ ڈرتا تھا؟ نہیں، وہ ان سے ان کے ایمان کی وجہ سے ڈرتا تھا۔ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ان کا رب پر بھروسہ بڑا مضبوط تھا، عبادت بھی کرتے تھے اور روتے بھی تھے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، بدنگاہی بھی کرتے ہیں، معاذ اللہ کچھ لوگ زنا کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ مومن کی بات ہو رہی ہے، جب وہ چوری کرتا ہے تو وہ ایمان والا رہتا نہیں، وہ مومن رہتا نہیں۔ زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن رہتا نہیں، ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ اس کام کو کر لیتا ہے تو پھر ایمان واپس لوٹ آتا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ جب ایمان بندے سے جدا ہوگا، اسی عالم میں اگر بندے کو موت آ گئی، شیطان نے اگر اتنا ورگلا دیا، اسی عالم میں شیطان نے کوئی ایسی نافرمانی کروا دی کہ جس سے رب ناراض ہو گیا، کوئی کفریہ کلمات ادا کروا دیے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟